السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کو مختصر سا وقت دیا تھا، آپ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ دنیا میں رہتے رہتے جو انسان اپنے اللہ رب العزت کو بغیر دیکھے راضی کرتا ہے، یہی انسان عقل مند کہلانے کے لائق ہے۔ بن دیکھے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، یہی انسان ہے جسے عقل مند کہا گیا ہے۔ اور عقل مند کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا، عقل مند کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا، بلکہ عقل مند اس دنیا کی موسٹ فیمس پرسنالٹی اور اس دنیا کے سب سے انسانیت میں سب سے سچی ذات یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ اس کے فرمایا ہے کہ تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری میں لگ جائے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے 8 بلینز پیپل جو موجود ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، سب موت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور گئے ہیں، کوئی بھی موت کا انکاری نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بچپن میں بہت کمزور ہوتے ہیں، جوانیوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کچھ تھوڑا بہت عقل اور ہوش ان میں آتا ہے تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا بس ایک دھماکے سے بن گئی، اور یہ ساری چیزیں خود بخود ہو رہی ہیں، اور اس طرح کہہ کر وہ ایک بہت بڑے کریشن کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا۔ سب سے بڑا ظلم جو انسانیت نے کیا وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ کا انکار کیا۔ بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایک اچھی زندگی کو، سادہ زندگی کا بھی انکار کیا، لیکن آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسے نہیں ملے گا کہ جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ آپ کو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی سائنٹسٹ یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان یا کوئی بھی جاہل، کوئی بھی گنوار، کوئی بھی ان پڑھ، کوئی بھی سمپل مزاج والا لڑکا یا لڑکی یا کوئی بھی ہائی فائی یا ہائی کلاس والی لڑکی یا لڑکا، یہ کہتے ہوئے آپ نے کسی کو نہیں سنا ہوگا کہ موت جو ہے وہ ایک مذاق ہے یا جھوٹ ہے۔ ایم ہی لوگ کہتے ہیں کہ مرنا ہے مرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور اگر اس حقیقت کو ہم صرف سمجھ لینا تو ہماری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر اس حقیقت کا ہم یقین کر لینا مرنے سے پہلے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد تو سبھی کو یقین آ جاتا ہے کہ ہاں یار موت تو سچی ہے، موت تو آ کر رہتی ہے۔ مرنے کے بعد تو وہ تمام باتیں سچ ہو جاتی ہیں جو کہ دنیا میں ہم کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں اس کو۔ لیکن عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ انسان ایک چیز کو ٹیسٹ کر لے یا ایک مرحلے سے گزر جائے اور اس کے بعد کنفرم کرے کہ ہاں یار یہ ریالٹی تھی، بلکہ ایک عقل مند انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ وہ اپنی میں اپنی زندگی نہیں گزارتا، وہ اپنے علم کو ہی اصل نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ میں غرور اور اکڑ جمع کر کے نہیں رکھتا، بلکہ ہمیشہ اپنے لیے کوئی ایک ایسی سپیس بچا کے رکھتا ہے کہ جس سپیس میں لوگ اس کو سمجھاتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کو اس نے جگہ دینی ہوتی ہے، خود کو غلط پروف کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کی باتوں کو صحیح ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق اپنے لیے اچھے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں موت کے بارے میں بتانے والے کون ہیں ہمیں؟ موت سے پہلے ہی موت کے خبریں دینے والا کون ہے؟ اور مرنے سے پہلے ہی جو مرنے کی تیاری کرتا ہے اسے عقل مند کہا جا رہا ہے، تو کون کہہ رہا ہے اسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمپل سی بات ہمارے دل میں اتار دے جس کی وجہ سے ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ موت ایسی چیز ہے نا جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے، بڑے بڑے نافرمانوں کو بھی راہ راست پر لے آتی ہے۔ اور یہ موت سے بری چیز بھی کوئی نہیں ہے۔ انسان جب اپنی موت سے غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے۔ انسان جب یہ بھول جاتا ہے نا کہ میں نے مرنا ہے،
تو بڑے بڑے گناہ بہت آسانی سے کر لیتا ہے، اور گناہوں کے بعد ہونے والی جو مایوسی ہوتی ہے، گناہوں کے بعد جو ہونے والی انسان کو جو چبھتا ہے، چبھن ہوتی ہے، وہ فیل نہیں ہوتی اسے، کیونکہ یہ موت کو بھول چکا ہوتا ہے۔ تو ایسی چیز کو ہم بھلا کر اپنے حق میں بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں، کہ جو سب سے بڑی ریالٹی ہے اس دنیا کی، انسانیت کی۔ اینی ہاؤ، آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپک پہ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے تھوڑا سا حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ اتنے سارے کمنٹس آ جاتے ہیں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ لوگوں کی؟ اور آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے آواز میں؟ کلیئر آ رہی ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ آپ لوگ بھی امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ جی آپ کی دعا ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلیئر ہے وائس؟ اوکے 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 اوکے۔ تو لوگوں کا ویٹ کریں یا ٹاپک پہ بات کرنا شروع کر دیں؟ جی کلیئر آ رہی ہے وائس، تھینک یو سو مچ، بس ٹھیک ہے۔ بھائی میں سب نمازیں پڑھتا ہوں، پھر بھی مجھے کبھی سکون آتا ہے، کبھی دل نہیں آتا، اور کبھی دل بے چین رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سکون کے لیے جنت ہے نا۔ تمہارا دل مطمئن ہونے والا ہے ان قریب، بس یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر تمہیں اللہ رب العزت تمہاری نمازوں کا جو ریوارڈ دینے والے ہیں، اس سے تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ دیکھو، جب انسان کسی کے ہاں جاب کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ کیا یہ کہتا ہے کہ میں 10 دنوں سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، میں 25 دن سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، میں 28 دن سے جاب کر رہا ہوں یار، سیلری نہیں مل رہی، حالانکہ مجھے ضرورت بھی ہے، سیلری ملے گی تو میں اپنی ضروریات کو پورا بھی کر سکوں گا؟ نہیں، سیلری کا خیال اس کے دل میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اسے کنفرم ہوا ہوتا ہے کہ مجھے 30 ڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد سیلری ملے گی۔ لیکن عبادات میں ہم ایسا نہیں کرتے۔ اول تو ہم عبادات کرتے نہیں ہیں اللہ کی، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو پھر ہم ریوارڈز کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ یار نماز پڑھ رہا ہوں، سکون کیوں نہیں مل رہا؟ یار اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کر رہا، اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہوں، پھر بھی میرے کام کیوں نہیں ہو رہے؟ یار سب کچھ ٹھیک تو چل رہا ہے، اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو میں نہ مانوں، اس کے باوجود اللہ میری خواہشوں کو پورا کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی یہ سارے ریوارڈز کی طرف انسان کا دھیان چلا جاتا ہے، اور آئی تھنک کہ یہ ایک جلد بازی ہوتی ہے جو انسان اپنے رب کی طرف لگا لیتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 30 ڈیز کے بعد ہی آپ کو ریوارڈ ملے گا، آپ کی جو محنت ہوتی ہے، جو جاب ہوتی ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہو، تو اس سے پہلے آپ جتنے بھی واویلے مچا لو، آپ کو سیلری اپنے ٹائم پہ ملے گی۔ تو دیکھو، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ٹائم سیٹ ہے آپ کے لیے سکون کا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا میں جو آپ کو ملتا ہے سکون، کیا آپ اسے سکون کہتے ہیں؟ کیا آپ اسے سکون سمجھتے ہیں؟ نو۔ یہ دنیا کی زندگی میں جو دولتیں آپ کو میسر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، کیا ان دولتوں کو آپ دولت کہہ سکتے ہیں؟ نو۔ اس دنیا میں جو گھر ہے آپ کا، کیا اس گھر کو آپ اپنا حقیقی گھر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہیں گے آپ کبھی بھی۔ جو گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، ریوارڈ ہے نا اللہ کی طرف سے، کیا اس گاڑی کو آپ ہمیشہ کی سواری کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یاد رکھنا، یہ اللہ رب العزت جو ہے نا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہے، بہت زیادہ سنسیئر ہے۔ بندے ڈنڈیاں مارتے ہیں اللہ کے تعلق میں، لیکن اللہ رب العزت کبھی بھی ایسی روش اختیار نہیں کرتے کہ جو بندہ اسے راضی کر رہا ہو اور وہ راضی نہ ہو، یا جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اللہ رب العزت اسے کوئی ریوارڈ نہ دے۔ دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندے کو ایسا ریوارڈ دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہو۔
وہ ریوارڈ کہلانے کے لائق نہیں ہوتا. لیٹ سپوز میں آپ کو اپنی گاڑی کی چابی دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یار یہ تمہاری ہو گئی، اور 1 مہینے بعد آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ سے واپس لے لینی ہے، تو کیا آپ اس گاڑی کے آنے پر خوشی محسوس کریں گے؟ نو. آپ کہیں گے یار یہ میری ہے ہی نہیں، 1 مہینے بعد علی بھائی آئیں گے مجھ سے لے لیں گے. تو اس کو تو آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ مجھے گاڑی مل گئی. البتہ اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ چابی پکڑو، میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے اور یہ تمہاری ہو گئی، تمہاری ملکیت ہے، تو آپ خوش ہوں گے اور آپ مطمئن ہو جائیں گے، آپ کے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے، آپ کا فیئر کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کو یہ جو گاڑی ملی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ملی ہے. تو میری جان، تم دنیا میں سکون حاصل کر کے کتنا فائدہ اٹھاؤ گے اپنے سکون سے؟ دنیا میں جو تم اللہ سے دعائیں مانگتے ہو، اگر اللہ تمہاری دعائیں دنیا میں قبول کر دے تو مجھے بتاؤ ان نعمتوں سے تم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 70 سال، 100 سال. اس کے بعد جب تمہاری زندگی اینڈ ہو جائے گی تو وہ ساری نعمتیں، تمہاری وہ ساری دعائیں جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں پوری کر دی ہیں، وہ یہاں رہ جائیں گی. تم ایک بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکو گے. اگر اللہ تمہیں سکون دے دے تو تمہارا سکون بھی ختم ہو جائے گا دنیا میں. اگر اللہ رب العزت تمہاری لاکھ خواہشیں کمپلیٹ کر دیں اس دنیا میں، تب بھی تم اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے. تو ٹمپریری چیزوں پر اپنا مائنڈ سیٹ لگا کر کیا فائدہ؟ تم یہ سوچا کرو کہ یار ٹھیک ہے، اوکے، اگر اللہ کی رضا کے لیے میری کوششیں جاری ہیں نا، اور بدلے میں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، میں راضی ہوں اپنے رب کے فیصلے پر. مجھے نہیں چاہیے کچھ، مجھے میرے رب کی رضا چاہیے. کیا میں اللہ کی عبادت اس لیے کروں کہ اللہ خوش ہو کر مجھے ساری چیزیں دے دے؟ کیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس لیے اللہ کو پکاروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری دنیا کی زندگی ویل سیٹلڈ ہو کر گزر جائے؟ نہیں یار، ہم نے یہ لالچ پن اختیار ہی نہیں کرنا. ہم نے تو اللہ رب العزت سے بڑی لالچ لینی ہے. اللہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے جنت مل جائے. اللہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھ سے تو راضی ہو جائے. میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں، میں اس لیے نفس کے خلاف چل رہا ہوں کہ مجھ سے میرا کریٹر راضی ہو جائے. دیٹس اٹ. اللہ تو مجھے کچھ دے نہ دے یہ آپ کا فیصلہ ہے. میں مانگوں گا آپ سے کیونکہ میں کمزور ہوں. میں پکاروں گا تجھے مسائل میں، پریشانیوں میں، کرٹیکل کنڈیشن میں، لیکن اللہ فیصلے آپ کے ہوں گے. چاہے تو آپ مجھے ان کریٹیکل سچویشن سے نکال دیں، مشکلات سے نکال دیں، یا تو انہی مشکلات میں رکھ. لیکن اللہ مجھے یہ ساری چیزوں پر صبر آ جائے گا، لیکن اگر تو مجھ سے ناراض ہو جائے، یا میں تجھ سے دور ہو جاؤں، یا میرے کسی عمل سے تو مجھ سے دور ہو جائے، یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. باقی دنیا کی زندگی کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، پہننے کو کچھ نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، چلنے کو ٹانگیں نہ ہو، دیکھنے کو آنکھیں نہ ہو، سننے کو کان نہ ہو، کمانے کو ہاتھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، نہ اس کا کوئی خاندان، نہ اس کا کوئی حسب، نہ اس کا کوئی نسب، نہ اس کو کوئی جانتا ہو، یہاں تک کہ جب بارشیں ہو تو یہ اپنے جسم کو بھیگنے سے بھی نہ بچا پا رہا ہو، ایسی کریٹیکل کنڈیشن، ایسی ٹف سچویشن میں بھی اگر ایک انسان کی زندگی گزر رہی ہے اس دنیا میں، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے اور اس کی کوشش یہ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں، اسی کوشش میں، تو مرنے کے بعد وہ ایک ایسی کامیابی کو پائے گا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی. اور جب اللہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا میں نے تم پر کوئی زیادتی تو نہیں کی، تو وہ اللہ سے خود کہے گا کہ اللہ جس حال میں تو نے مجھے رکھا تھا نا دنیا میں اسی حال میں راضی ہوں. اور اللہ میرا کوئی گیلا شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی، کان کیوں نہیں دیے، رہنے کو گھر کیوں نہ دیا. اللہ یہ جنت جو آپ نے مجھے دے دی نا، یہ میرے سارے صبر کا بدلہ ہے. آپ یقین کریں. اور دوسری جانب کتابوں میں کیا آتا ہے کہ ایک انسان کو رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ مل گیا، ایک انسان کو بات کرنے کے لیے بہت اچھا ایٹیٹیوڈ مل گیا، ایک انسان کو حسن بھی مل گیا، ایک انسان کو بلاغت بھی مل گئی، ایک انسان کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہو گئی، گھومنے کے لیے گاڑیاں مل گئیں، ایک سے بڑھ کر ایک دولت اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی. لیکن مرنے کے بعد اگر وہ جہنم جانے والا ہے
تو یہ اپنی زندگی پر افسوس کرے گا. جب اللہ اس سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی دنیا کی زندگی سے کتنا فائدہ اٹھایا, تو وہ کہے گا میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. ارے کیوں؟ تمہیں تو اتنی لگژری لائف دی گئی تھی, تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو وہ خود کہے گا کہ وہ ساری چیزیں ختم ہونے والی تھی, اور اب جب میں جدھر جا رہا ہوں نا یہاں میرا ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا ہو گیا, تو میں یقیناً خسارے والوں میں چلا گیا. کلیئر کرے اپنے مائنڈ کو, کلیئر, بالکل کلیئر. ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولتیں دے دے. ہمیں اللہ کو راضی اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو کر ہماری دنیا بنا دے, ہمیں پریشانیوں سے نکال دے, ٹینشنوں سے نکال دے. نو, یہ تو غلط ہے. ہمیں اللہ کو راضی اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ ہمارا اللہ ہے, اور وہ عبادتوں کا لائق ہے, اور وہ ہمارا کریٹر ہے, اور اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں. میرا دھیان ادھر نہیں جا رہا, وہ میری کمزوری ہے, میری غلطی ہے, لیکن اللہ نے مجھے دے رکھا ہے بہت کچھ, دے رکھا ہے بہت کچھ, اور اللہ میری ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اللہ میری رسپانسبلٹی کو بہت اچھے طریقے سے اٹھا رہا ہے. یہ نہیں کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ مجھ سے غافل ہو گئے ہیں, میری کسی سچویشنز کا اللہ کو پتہ نہیں چل رہا, میرے کسی درد کو اللہ رب العزت فیل نہیں کر رہے, میری اندر کی غموں کو, پریشانیوں سے بالکل اللہ نا واقف ہے. نو, اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پھر سوال تو یہ آتا ہے جب اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو ہم کیوں ان حالات سے گزر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں. اب اللہ کیوں چاہتے ہیں, اس سوال میں اگر ہم پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہم اپنی زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ اللہ علیم ہے. علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ سارے علم کا مالک وہی ہے. دنیا میں جتنا بھی علم ہے, جس علم کو استعمال کر کے, جس علم کو, نالج کو گین کر کے لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سائنٹسٹ بن جاتے ہیں, فلاسفر بن جاتے ہیں, پروفیسرز بن جاتے ہیں, لیکچرر بن جاتے ہیں, اچھے لوگ بن جاتے ہیں, یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو اللہ تو اس علم کے مالک ہے. اور پھر ہم دوسری جانب کہتے ہیں کہ اللہ حکیم بھی ہے, حکمت کے بھی مالک ہیں. جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو اچھی اچھی ایڈوائزز دے رہے ہوتے ہیں, یہ ایڈوائزز کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت سمجھائی ہے. تو جب اللہ حکیم ہے, علیم ہے, جانتے بھی ہیں سب کچھ, اس کے باوجود اگر اللہ نے میرے لیے ایک فیصلہ کر رکھا ہے, بھلے وہ برا ہے میری نظر میں, لیکن اسی میں میری بہتری ہے, یہی تو ہے یقین. اسی کو تو میں نے سمجھنا ہے. جب میں اس پہ صبر کروں گا تو اسی کو تو کہا جاتا ہے صبر. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ جب میں راضی رہوں گا اسی کو تو کہا جائے گا کہ میں شکر گزار بندہ ہوں. لیکن واویلے مچانے سے, گلے شکوے کرنے سے, اور اللہ رب العزت پر سوال کرنے سے میرا صبر, میرا شکر ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. اگر میں منہ سے کہوں کہ میں بڑا صابر ہوں, میں بڑا شاکر ہوں, لیکن میرے ایکشنز ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مجھ سے دور کر رہے ہیں, بے یقینی والے ہیں, تو ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی, ہمیں اللہ کے فیصلوں پر خوش رہنا ہوگا, ہمیں اپنی زندگی میں موجود گلے شکووں کو ایک ایک کر کے نکالنا ہوگا, اور اس بات کی گواہی دینی ہوگی زبان سے بھی اور دل سے بھی کہ اے اللہ, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول نبی. اللہ میں راضی ہوں یہ ماننے پر کہ تو میرا رب ہے. بھلے میں پریشان ہوں, بھلے میرے دل کے 100 ٹکڑے ہو چکے ہیں, بھلے مجھے لوئل لوگ نصیب نہیں ہیں, بھلے لوگ مجھے دھکے دے دے کر دھتکار رہے ہیں, لیکن اللہ میں راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے. اسلام پر اس لیے چل رہا ہوں کہ اللہ, اسلام پر چلنا مشکل بھی ہے, I know that. اسلام کو فالو کرنا مشکل بھی ہے, اسلام کے اصولوں پر اپنی زندگی لانا مشکل بھی ہے. سم ٹائمز دل نہیں کرے گا, سم ٹائمز نفس سے لڑائی ہوگی, سم ٹائمز شیطان سے لڑائی ہوگی, سم ٹائمز خاندان سے لڑائی ہوگی, سم ٹائمز اپنے آپ سے لڑائی ہوگی, لیکن اللہ میں راضی ہوں کہ اسلام میرا مذہب ہے. تو راضی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میں کروں گا وہی, چاہے کنڈیشنز یا ٹرمز کچھ بھی ہوں جو اسلام نے مجھے کہا ہے. میں خوش ہوں, میں سیڈ ہوں, ڈزنٹ میٹر, کرنا وہی ہے جو اسلام نے کہا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا, ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ڈرایا گیا, ہمیں چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو پرابلمز بنا کر پیش کیا گیا. یہ مسئلے وہ مسئلے ہی نہیں ہیں جن سے ہم پریشان ہو جائیں. یہ پرابلمز جن کو ہم پرابلم سمجھتے ہیں, ٹرسٹ می, I swear, یہ پرابلمز نہیں ہیں. اصل پرابلمز تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلمز کیسے کہتے کسے ہیں. اصل پریشانی تو ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے کہ پریشانیاں ہوتی کیا ہیں.
یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹریس، یہ چھوٹے چھوٹے سم ٹائمز اینزائٹک ہو جانا، سم ٹائم ڈپریشن میں چلے جانا، نو، ان کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ویلیو ہی نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم آنسو بہائیں. ٹرائی بگ تھنگس. آپ لوگ بہت بڑی اچیومنٹ کو اچیو کرنے آئے ہیں. اگر ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں سے ہار گئے تو آپ بڑے بڑے مسئلوں کو کیسے فیس کریں گے؟ سب سے بڑے مسئلے تو آنے والے ہیں ابھی. سب سے بڑے مسئلے تو ابھی قیامت کے دن ہم فیس کریں گے، محشر کے دن فیس کریں گے. یہ کیا مسئلے ہیں دنیا کے مسئلے جو 2-3 دن کے ہوتے ہیں، سالو ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا برے لوگ ہیں جو 2-4 دن کے لیے ہمارے سامنے آتے ہیں اور تھوڑا بہت نقصان کر کے چلے جاتے ہیں؟ نو، یہ کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان اسے کہتے ہیں جو ہماری اپنی ملکیت ہوتی ہے، اور اس میں سے اگر کوئی ہمیں نقصان دیتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہت بڑا لاس ہو گیا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہو گیا، ہمیں بہت ڈیمیج ملا. یار آپ اس دنیا میں جب کچھ لے کر ہی نہیں آئے تو اگر آپ سے کوئی چھین رہا ہے تو آپ کا ہے ہی نہیں، تو آپ ہرٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ سیڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ سٹریس میں کیوں جا رہے ہیں جب ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں؟ جب یہ زندگی آپ کی نہیں ہے تو اس زندگی میں جیسی ہی سچویشنز آپ کو مل رہی ہیں اس سے پریشان ہونا یہ تو ایک بے وقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل مسئلے تو آخرت کے مسئلے ہیں جو آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے. آپ لوگوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. آپ کا گلہ شکوہ بنتا ہی نہیں ہے اس دنیا میں. اگر آپ اس دنیا میں کوئی گلہ شکوہ کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں. اصل گلہ شکوہ تو آپ کو خود سے کرنا چاہیے تھا کہ یار میں اس دنیا میں مسلمان پیدا ہو گیا، میرے سامنے اسلام کھول کر آ گیا، میرے سامنے اللہ کے احکامات، تعلیمات، ساری چیزیں اوپن ہو گئی، اس کے باوجود میں اپنے آنے والے دن کے لیے، اپنے آنے والی سچویشنز کے لیے، اپنے آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. بلیم کرو خود کو، اب کوسو اب خود کو کہ کیوں نہیں کر رہے. تم پرابلمز بنا رہے ہو تم اپنی آخرت میں اپنے لیے. یہاں پر تو کسی کا دھیان نہیں جاتا، کسی کا دھیان نہیں جاتا. یہاں پر لوگوں سے گلے شکوے، لوگوں نے یہ کیا، لوگوں نے وہ کیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، یہ لوئل ہے، یہ ان لوئل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. چھوڑو یار، سٹاپ اٹ. اپنا ٹائم مت ویسٹ کرو، اپنے آپ پہ دھیان دو کہ تم اپنے لیے کیا کر رہے ہو. اگر اللہ رب العزت آج تمہیں موت دے کر اپنے سامنے کھڑا کرے اور تم سے پوچھے میرے بندے بتا تو نے زندگی کہاں گزاری، تو تمہارے پاس کیا آنسر ہوگا؟ صرف خاموشی کے علاوہ خاموش کھڑے رہ جاؤ گے، کچھ نہیں بول پاؤ گے. تو تمہیں لوگوں کی پڑی ہے، تم اپنے ساتھ لائل نہیں ہو، تم اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہو، تم اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر رہے اور تمہیں لوگوں سے گلے شکوے ہیں، اور لوگوں کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو کوس رہے ہو، اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے انجوائے نہیں کر رہے اور اپنے لیے صحیح فیصلے نہیں کر رہے، اور یہ سوچتے ہو کہ میں ڈپریشن میں ہوں، یہ سوچتے ہو کہ مجھے بڑے مسئلے ہیں اور سروائیو نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. بردر، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، یہ سب تمہاری اپنی 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 کمی کوتاہیاں ہیں. تم کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خود کو بلیم نہ کرو. تمہارے پاس رائٹس نہیں ہیں کسی اور کو بلیم کرنے کے. لوگ آئیں گے تمہیں ہرٹ کریں گے. اٹل فیصلہ ہے. جب نبیوں کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہیں لوگ ہرٹ نہیں کریں گے. جب نبیوں کو آزمایا جا سکتا ہے تو تم کون ہو؟ جس نے بھی کلمہ توحید کی آواز کو بلند کیا اس پر آزمائشیں آئی تو تم پر نہیں آئیں گی. پھر تو کلمے والی زندگی تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے بھائی. اگر تم اتنی چھوٹی چھوٹی پرابلم سے پریشان ہو جاتے ہو، اگر تمہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے سروائیو نہیں کرنے دے رہے، تو پھر یہ کلمے والی زندگی آپ کے لیے نہیں ہے. کلمے والی زندگی تو بہت بڑے لوگوں کے لیے. کلمے والی زندگی تو ایمان والوں کے لیے. کلمے والی زندگی، کلمے پر ثابت قدم رہنا تو مرد مجاہد کا کام ہے. اپنے آپ کو ایویں آپ لوگوں نے اتنا ویک سمجھا ہوا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہو. کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا آپ کی زندگی کا؟ میری زندگی کا، مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے
جس نے مجھے پیدا کیا میری مرضی کے بغیر، میری مرضی شامل ہی نہیں تھی کہ میں پیدا ہو جاؤں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا یار؟ اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کون ہے؟ جو مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میری ہائٹ بڑھا رہا ہے، میری سوچ کو بڑھا رہا ہے، میری عقل میں اضافہ کر رہا ہے، میرے علم میں اضافہ کر رہا ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی، سننے کے لیے کان دے دیا، چلنے کے لیے پاؤں دے دیا، وہ از ہی۔ یہ ہے میری زندگی کی تلاش، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ کون ہے وہ؟ اور اس سوال کی تلاش میں تم کہاں جاؤ گے؟ پہاڑوں پر؟ سمندروں کے سفر کرو گے؟ زمین پہ چلو گے پھرو گے؟ یا سیڑھی لگا کر آسمان کو کراس کر کے دیکھو گے کہ یار میرا رب کون ہے، میرا کریٹر کون ہے؟ نو۔ کرنا کیا ہے؟ تمہارے گھر کے کسی کونے میں ایک کتاب پڑی ہے جس کا نام قرآن ہے، اسے اٹھانا ہے اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ میرے رب نے اپنا تعارف کیسے کروایا۔ تو تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا، پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر بتائے گا کہ تم پر کون کون سی سچویشنز آنے والی ہے، پھر تمہیں قرآن کھول کھول کر یہ بتائے گا کہ تم نے کرنا کیا ہے، تمہارا ٹاسک کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے، تمہارا ویژن کیا ہے۔ تم اپنے لیے خود فیصلے نہیں کر سکتے، تم اپنے لیے خود کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔ اگر خود اپنے لیے کچھ کرو گے تو وہ گمراہی ہوگی، اس پہ تم ذلت، نقصان ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ ہاں، اگر تم اپنے کریٹر کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو یاد رکھنا وہ ایسا علیم ہے، وہ ایسا حکیم ہے، اور وہ ایسا سہارا دینے والا ہے کہ وہ کسی کو بے سہارا ہونے نہیں دیتا۔ وہ ایسی ذات ہے کہ ایک پکار پر 70 مرتبہ لبیک کہتا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لوگ ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، معاشرہ ہمیں اس سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، شیطان ہمیں اس کو سمجھنے نہیں دے رہا۔ یہی تو ہم پر سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو ہم مظلوم ہیں۔ لیکن اگر اس ظلم کو ہم فیل بھی تو کریں نا، تب جا کے مظلوم کہلائیں گے۔ ہم نے تو ظلم اسے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دے اور ہم اس سے بدلہ نہ لے پائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں۔ اگر ہماری کوئی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا۔ اگر ہمیں کوئی نقصان دے دے مالی حالات میں، جسمانی حالات میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا۔ لیکن یار تمہیں بچپن سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو اللہ سے دور رکھا گیا ہے، کیا تم اسے ظلم نہیں سمجھتے؟ اس کا قصوروار تم کسے ٹھہراؤ گے؟ اگر خود ہو تم اس کے قصوروار تو تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر معاشرہ ہے اس کا قصوروار تو معاشرے نے تم پر ظلم کیا۔ اگر شیطان ہے تو شیطان نے تم پر ظلم کیا۔ تو مظلوم کسے پکارتا ہے؟ طاقتور کو۔ مظلوم کس کے پاس جاتا ہے؟ جو اس کے ظلم کا بدلہ لے۔ مظلوم کس کے پاس جاتا ہے؟ کس کی منتیں کرتا ہے؟ جس کے لیے اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ وہ میری مدد کرے گا۔ کیا اللہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ تمہیں اپنا تعارف نہیں دے سکتے؟ اگر تم کوشش کرو، اگر تم سٹرگل کرو، اگر تم محنت کرو۔ لیکن ایکچولی میں ہم نے اس ظلم کو ظلم سمجھا نہیں، ایکچولی میں ہم نے اللہ کو اپنی ضرورت سمجھا نہیں، ایکچولی میں اللہ رب العزت پر جیسے یقین کرنے کا حق تھا ہم نے ویسے یقین کیا نہیں، جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ویسی عبادت کی نہیں۔ یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی بھائی، یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم کفر کرو گے، یقین رکھو کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ یاد رکھو اگر تم کفر اختیار کرو گے، نافرمانی کی روش اختیار کرو گے، بے حیائیوں کی طرف جاؤ گے، اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کی نہیں مانو گے، تو یاد رکھنا اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
جس طرح تمہیں اللہ کی فکر نہیں ہے اس طرح اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے. جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ میری ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ بھی پھر یہی سمجھیں گے کہ اوکے فائن, مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہمیں اللہ کو اپنی ضرورت سمجھنا ہوگا, ہمیں یہ ریئلائز کروانا ہوگا خود کو کہ یار میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں یہ ساری دنیا کی ساری دولتیں بھی سمیٹ لوں لیکن اللہ کو ناراض کر دوں تو یہ میری کامیابی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ میری ناکامی کہلائے گی. اگر یہ دنیا بھر بھر کر میرے پاس آ جائے اور دنیا کی ہر راحت, ہر آسانی, ہر آرزو پوری ہو جائے لیکن ان آرزوؤں کو پورا کرتے کرتے میں رب کو راضی کرنا بھول گیا تو میری یہ سب سے بڑی بھول ہے. ایڈمٹ کریں اس چیز کو, اللہ رب العزت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو ایم ہی پیدا کر دیا گیا تمہیں, کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا, لوٹ کر نہیں آؤ گے میری طرف, پوچھوں گا نہیں میں کچھ. کھایا پیا, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والی زندگی, بی میری والا کانسیپٹ, یہ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ نو نہیں, بہت بڑا مقصد ہے تمہارا. اور اس سے بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو پہچانے, اور جب پہچان جائے تو اپنے رب کے مطابق اپنی زندگی گزارے, لوگوں سے انسپائر نہ ہو, لوگوں کے عہدوں سے, لوگوں کی شہرتوں سے, لوگوں کے علم سے, لوگوں کی شکلوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے اللہ کی کریشن, اپنے اللہ کی نعمتیں, اپنے اللہ کے ریوارڈز پر نظر رکھیں اور اللہ سے متاثر ہونے کی کوشش کریں. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. جب ہم اپنے دلوں کو اللہ سے متاثر کر لیں گے تو ہمارے دل ہمیں چین سے نہیں رہنے دیں گے جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری آنکھوں کو نیند راس نہیں آئے گی جب تک ہم اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, زندگی گزر جائے گی, زندگی گزر جائے گی, یہ رکے گی نہیں. آج تک اس دنیا میں کوئی ایسی زنجیر یا کوئی ایسی بیڑی نہیں بنی کہ ہم اپنی زندگی کو اس میں جکڑ لیں گے اور اس زندگی کو ختم ہونے سے بچا لیں گے. نو, آپ کا ایک ایک سیکنڈ, آپ کا ایک ایک گزرتا ہوا منٹ آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر رہا ہے, قبر کے قریب کر رہا ہے. آخرت میں جو آنے والے منازل ہے جس کی نشاندہی قرآن نے بہت واضح الفاظ سے کر رکھی ہے, اس کی طرف آپ کو دھکیلا جا رہا ہے, پیچھے سے دھکے آپ کو لگ رہے ہیں. سمجھیں اس بات کو, آپ کا ایک ایک منٹ آپ کو دھکا لگا رہا ہے, ایک ایک گھنٹہ آپ کو اتنی ہی زور سے پیچھے سے پش کر رہا ہے آخرت کی طرف. ہاں, سمجھیں اس بات کو. آپ کی زندگی بہت بڑے مقصد کے لیے آپ کو دی گئی ہے. اب کھانے پینے کے لیے نہیں آئے یہاں پر, کھانے پینے کے لیے جنت ہے نا یار. آپ یہاں پر ہنسنے کھیلنے کودنے نہیں آئے. ہنسنے کھیلنے کودنے کے لیے اللہ رب العزت نے منع نہیں کیا, کچھ دیر کے لیے منع کیا ہے. جنت میں آپ کو الاؤ ہوگا سب کچھ, یہاں پر آپ نہیں کر سکتے. جس طرح جنت میں آدم علیہ السلام کے لیے ایک اسپیسیفک سا درخت تھا اور اس درخت کا پھل کھانے سے اس کو منع کیا گیا تھا, اسی طرح آپ کو اس دنیا میں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا کچھ دیر کے لیے. سمجھے اس بات کو. اپنی زندگیوں کو ایک رخ دینے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیں. بہت افسوس میں چلے جائیں گے آپ, بہت افسوس کریں گے, یقین کریں بہت افسوس کریں گے. جاؤ یہ ساری دنیا لے کر کسی قبر پر جاؤ, اپنی ساری دولتیں, بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی گاڑیاں, عزتیں, شہرتیں, سب کچھ لے کر ایک قبر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور اس قبر والے کو مخاطب کر کے کہو کہ اے قبر والے, کیا تجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو اگر وہ بول پاتا تو وہ تجھے رو رو کر کہتا کہ بھائی میں بھی اسی دھوکے میں مرا ہوں, میں بھی انہی چیزوں کو مقصد بنا کر جیتا تھا, لیکن میں گواہی دیتا ہوں, میں اس رب کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ ان میں سے ایک بھی چیز میرے کام نہیں آئے سوائے میرے اعمال کے. اعمال کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا, اعمال کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا. اعمال تو ایسے لگتے ہیں جیسے ہمارے کندھوں پر ایک بہت بھاری بوجھ رکھ دیا گیا.
اعمال کرتے ہوئے تو ہمارے دل تنگ ہوتے ہیں، اعمال کرتے ہوئے تو ہمیں موت آتی ہے. اعمال تو بہت مشکل ہو گئے نا. ایک مزدور کے لیے مزدوری کرنا آسان ہے، ایک لیکچرر کے لیے 6 گھنٹے کا لیکچر دینا آسان ہے، ایک ماں کے لیے پورے گھر کی رسپانسبلٹی کو اٹھانا آسان ہے، ایک باپ کے لیے دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں بچوں کے لیے حلال کمانا آسان ہے. لیکن اسی باپ کے لیے، اسی ماں کے لیے، اسی مومن کے لیے، اسی مسلمان کے لیے کہ جو بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے دنیاوی اعتبار سے، اپنی طاقت سے بھی زیادہ بھاری بھاری کام کر رہا ہے، اسی شخص کے لیے عبادتیں مشکل ہیں، اسی شخص کے لیے اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے. ہاں البتہ یہ باس کو راضی کر سکتا ہے، ہاں البتہ یہ اپنی گرل فرینڈ کو راضی کرنے کے لیے منتیں کر سکتا ہے، ہاں بوائے فرینڈ کی منتیں کر سکتا ہے، مزہ آئے گا اس میں. لیکن اللہ کی منتیں آکورڈ سی چیز لگتی ہے یار. ہاں باس کو راضی کریں گے تو فائدہ ہوگا، اللہ کو راضی کریں گے تو آزمائشیں آئیں گی، اور ہم تو آزمائشیں نہیں لے سکتے. بھائی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اگر تم اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو لاؤ گے نا، آزمائشیں تو آئیں گی، پریشانیوں کو تو فیس کرنا ہی ہوگا، چاہے تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے. بڑی پریشانی آئے، چھوٹی پریشانی آئے، وہ اللہ کی طرف سے آئیں گی، لیکن آئیں گی ضرور، بچ نہیں سکتے تم. اینی ہاؤ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے، جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے، جب انسان پر کوئی کریٹیکل سچویشن آتی ہے، سٹریس میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی اس کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی امتحان اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ رب کو پکارتا ہے بڑی رجوع کے ساتھ، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر بڑے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پھر جب وہ اپنی طرف سے کوئی نعمت بخشتا ہے، اس کو ریلیف دیتا ہے، تھوڑا سا نعمت عطا کرتا ہے، تو وہ اس تکلیف کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس کے لیے اللہ کو اس نے کبھی پکارا ہی نہ ہو. سوچیں، یہ اللہ رب العزت انسان کی سائیکی بیان کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت انسان کا نیچر اس کے سامنے کھول کر رکھ رہے ہیں، اس کے سامنے کہ دیکھو انسان کا نیچر یہ ہے، انسان کی نیچر یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی انسان کو آتی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ اپنے لیے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے، اللہ کو پکارنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، جب ہمارے گھروں میں ہمیں کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم کس طرح اللہ کو پکارتے ہیں. جب ہماری لائف میں کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، یا جب ہماری طاقت ہمیں جواب دے جاتی ہے کہ تم نہیں کر پاؤ گے، یا جب تمہیں کوئی ہرٹ کرتا ہے، تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے اور تم اپنے آپ کو اکیلے فیل کرتے ہو، تو تم کیسے اپنے رب کو پکارتے ہو؟ جب تمہارے گھر کے سارے لوگ کسی بڑی آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سب کے سب اللہ 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 پکارنے لگ جاتے ہیں اپنے اللہ کو، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہوا، فلاں فلاں فلاں. لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں کہ اللہ یہ ہٹا دے، یہ ہٹا دے، یہ ہٹا دے. اوکے فائن، ایسے ہی کرنا چاہیے. یہی چیز سوٹ کرے گی ہم پر کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے، پرابلم آئے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک گلہ کر رہے ہیں، جب میں اس پریشانی سے انسان کو نکالتا ہوں یا جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے وہ دے دیتا ہوں، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے مجھے پرابلم میں مجھ سے مدد کے لیے مجھے پکارا ہی نہ ہو. اور کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ شریک گھڑ لیتا ہے، یعنی سارے ریوارڈ کسی اور کو دے دیتا ہے کہ یہ اس کی اللہ کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے کانفیڈنس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تو اس کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں اگر وہ میری مدد نہ کرتا نا تو میں ساری عمر اسی پریشانی میں رہتا. یار تھینک گاڈ کہ اللہ نے اسے بھیج دیا. ہم ایسے کرتے ہیں. ارے نہیں یار، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. یاد رکھیے ایک بات کو، یہ جو لوگ برے بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں نا اور 2 تھپڑ مار کے آپ کے منہ پر چلے جاتے ہیں، یہ تھپڑ آپ کو وہ نہیں مار رہا ہوتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو وہ تھپڑ پڑتے ہیں منہ پہ.
آپ کی زندگی میں جو چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں نا، یہ خود سے نہیں آتے، یہ اللہ رب العزت بھیجتے ہیں. ہاں بھیجتے ہیں. کیوں بھیجتے ہیں؟ بھائی بھیجے گا نا. تم کیا ہو؟ انسان ہو. جب اللہ کی دنیا میں رہ رہے ہو، جب اللہ کی زمین پر رہ رہے ہو، جب اللہ کا رزق کھا رہے ہو، جب اس دنیا میں رہنے کے لیے جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے آکسیجن، جب اللہ فری میں تمہیں دے رہے ہیں، تو بدلے میں اگر وہ تمہیں تھوڑا سا آزما رہا ہے تو کیا برا کر رہا ہے؟ ایک باپ تمہاری رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، اپنی جوانی کو قربان کر دیتا ہے، تمہاری ہر وشز کو پورا کر رہا ہے. بدلے میں اگر وہ کبھی تمہیں 2 باتیں سنا دے تو کیا تم ریئیکٹ یہ کرو؟ تمہارا ریئیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ جا یار، آپ ہوتے کون ہیں مجھے سمجھانے والے؟ نو، آپ سن لیں گے اگر عقل مند ہوئے. اور ہاں، اگر نافرمان ہوئے تو آپ ڈیفینیٹلی ان الفاظ کا یوز کریں گے کہ ابو آپ کو میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہوتے کون ہیں مجھے یہ سمجھانے والے؟ آپ کہہ تو دیں گے لیکن آپ نافرمان کہلائیں گے. اسی طرح اگر اللہ رب العزت تمہاری تمام خواہشوں کو پورا کر رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت نے تمہیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر بدلے میں تمہیں تھوڑا سا آزما رہا ہے، اگر بدلے میں تمہیں چھوٹی چھوٹی پرابلمز میں مبتلا کر رہا ہے، تو تمہاری تو یہ تک کی نہیں بنتی کہ تم اللہ پہ سوال اٹھاؤ. تمہاری اتنی ہمت ہی نہیں. تمہیں چپ چاپ سہنا ہوگا. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، مال کے کم ہو جانے سے، خوف سے، پریشانیوں سے. ہاں تو یاد رکھیں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ ہرٹ ہونا، یہ برے لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا، اس سے ہمارا ایمان لیول بڑھتا ہے، اس سے ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں، نہ کہ ہم اللہ سے دور جاتے ہیں. پرابلمز آپ کو اللہ سے دور نہیں لے کر جاتی، لگژری لائف آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہے. تو پرابلمز کی وجہ سے تو پریشانی نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ پرابلمز انسان کو انسان کے مقصد پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں. پرابلمز تو ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر. صحابہ کی زندگیوں میں جب ان کو ریوارڈز ملتے تھے تو وہ کنفیوز ہو جاتے تھے، اور وہ اللہ سے یہ کہتے تھے کہ اللہ کیا آپ ہمارے سارے اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہے؟ اور جب ان پر کوئی پریشانیاں آتی تھی تو وہ صبر کرتے تھے، ان کا ایمان لیول بڑھ جاتا تھا، ان کی عاجزی میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور وہ اپنا رخ اللہ کی جانب بہت زیادہ کر لیتے تھے. اس طرح ایک مومن کے لیے اس کی پریشانی، اس کا سٹریس، اس کا اس کی ڈپریشن، اس کا اینزائٹک ہونا، اس کا ہرٹ ہونا، یہ ایک گفٹ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری سچویشنز ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں. یہ ساری سچویشنز وجہ نہیں بنتی اللہ سے دور ہونے کی، البتہ گناہ وجہ بنتے ہیں اللہ سے دور جانے کا. البتہ ہماری اپنی منچاہی زندگی، ہمارا ہنسنا کھیلنا، انجوائے کرنا، لگژری لائف ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہیں. لیکن ہم اتنے پگلے لوگ ہیں کہ ہم لگژری لائف کے لیے کوششیں کر رہے اور پریشانیوں سے گلے شکوے کر رہے. ارے ایک چیز ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 2 فرینڈز ہیں، آپ کی زندگی میں 2 فرینڈز ہیں. ایک فرینڈ آپ کی منتیں کر رہا ہے، ایک فرینڈ آپ کے پاؤں پکڑ کر آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لے کر جا رہا ہے. وہ آپ کے اعمال کا خیال رکھ رہا ہے، وہ آپ کی نمازوں کا خیال رکھ رہا ہے، وہ آپ کا دنیا کا بھی ساتھی ہے اور آخرت کا بھی ساتھی ہے. جبکہ دوسری جانب ایک آپ کا فرینڈ ہے جو بہت حسین ہے، جو بہت سٹائلش ہے، جو بہت حسن والا ہے، نزاکت والا ہے، لیکن اس کے اندر 1% کی بھی عزت نہیں ہے تمہاری. وہ تم سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کرتا، وہ مطلب پرست ہے، مفاد پرست ہے. تو تم کسے چوز کرو گے؟ ظاہری سی بات ہے، جو تمہارا بھلا سوچتا ہے، جو تمہیں فائدہ دے رہا ہے، اس کی طرف جاؤ گے. اس کے حسن کا تم نے اچار ڈالنا ہے، اس کی کوالٹیز کا تم نے اچار ڈالنا ہے. اگر اس کے اندر کوالٹیز ہیں تو اپنے لیے ہے، اگر یہ حسین ہے تو اپنے لیے حسین ہے. اس کے حسن سے مجھے کیا فائدہ، اس کی دولت سے مجھے کیا فائدہ؟ جب ہو ہی نہیں رہا تو میں ایسے انسان کی طرف کیوں جاؤں گا بھائی؟ میں تو اسی کی طرف جاؤں گا، میں تو اسی کو اپنا دوست سمجھوں گا، میں تو اسی کو اپنی دل کے حال سناؤں گا جو میرا
اس دنیا میں ساتھی ہوگا؟ تو مجھے بتائیں، جب آپ کی پریشانیاں آپ کو آپ کے کریٹر سے قریب کر رہی ہیں، جب آپ کے دکھ، آپ کے مسائل آپ کو اللہ رب العزت کی یاد دلا رہی ہیں، آپ کو اور آپ کے ٹوٹتے ہوئے ارادے جب آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، تمہارے فیصلہ کوئی اور کر رہا ہے، تو آئی تھنک ان حالات سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، ان حالات سے آپ کو گلے شکوے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری جانب یہ جو دنیا ہے جس میں فیم ہے، جس میں فالورز ہیں، جس میں جھوٹی عزتیں ہیں، جس میں اچھے اچھے لوگ ہیں، منہ پہ اچھے ہیں باقی دل ان کے کالے ہیں، جس میں نفرتیں ہیں، جس میں بغض ہے، جس میں کینہ ہے، جس کی دولتیں انسان کو مزید کنفیوز کر دیتی ہیں، جس کی عزتیں صرف مطلب کے لیے ہیں جو لوگ دیتے ہیں۔ لوگ آپ کی عزت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو آپ ان کے کام آ سکیں، لوگ آپ کی مدد اسی لیے کرتے ہیں تاکہ کل آپ ان کی مدد کر سکیں۔ تو ہم کیوں جائیں ان مطلب پرست لوگوں کی طرف؟ ہم کیوں ان مطلبی لوگوں کے لیے اپنے اللہ جیسے عظیم ذات کو اگنور کریں یار؟ ہم کیوں ایسی دنیا کی طرف جائیں کہ جس دنیا کے بارے میں ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اب دیکھو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کر کے غلطی کر دی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہمارے رب نے ہمیں آنکھیں دے کر غلطی کر دی۔ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کان دے کر غلطی کر دی؟ نہیں دینے چاہیے تھے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہمیں جوانی دی ہے یہ دے کر غلطی کی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ماں باپ کے رشتے ہمیں دیے، یہ بہن بھائیوں کے رشتے جو ہمیں دیے، یہ غلطی کی ہے؟ نو، کیونکہ ہم آنکھوں کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں، کانوں کو ہم سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں، زبان کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں، جسم کو اپنی سب سے بڑی ضرورت سمجھتے ہیں، اور ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور ان جیسے عظیم رشتوں کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں آپ نے اللہ سے مانگی تھی؟ کیا آپ نے اللہ سے کسی اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے، مجھے کان دے دے، مجھے زندگی دے دے، مجھے دنیا دے دے؟ نہیں نا، اللہ نے اپنی مرضی سے آپ کے حق میں یہ فیصلہ کیا نا کہ آپ کو آنکھیں دینی ہے، آپ کو کان دینے ہیں، آپ کو زندگی دینے ہیں، آپ کو رشتے دینے ہیں۔ اور بہت اچھے فیصلے ہیں نا اللہ کے۔ کان، آنکھ، ناک، دل، باڈی، طاقت، جسم، حسن، جمال، بولنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں دے کر اللہ نے پروف کیا ہے نا کہ اس نے تمہارے حق میں بہترین فیصلے کیے ہیں۔ وہی اللہ اس دنیا کے بارے میں ایک فیصلہ کر رہا ہے۔ کیا فیصلہ کر رہا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میرے بندے، اے وہ انسان جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اے وہ انسان جسے میں نے بہت مختصر سے وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اے وہ انسان جسے میں نے پیدا کیا، اے وہ انسان جسے میں موت دوں گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا، اور زندہ کرنے کے بعد تم سے تمہاری زندگی کا ایک ایک سوال کروں گا۔ اے میرے انسان، اے میرے بندو، کان کھول کر سن لو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اتنا عظیم رب جب دنیا کے بارے میں یہ فیصلہ کر دے کہ وہ دھوکہ دے گی، تمہاری کبھی بھی نہیں ہوگی، تم سے کبھی محبت نہیں کرے گی، تو کیا تم اس دنیا کو اپنا مقصد بنا سکتے ہو؟ کیا میرے رب کا یہ فیصلہ ایویں ہی ہے، یوں ہی کر دیا دنیا کے بارے میں؟ دنیا مطلب کہ ساری دنیا، دنیا میں موجود پھر آپ کی خواہشیں بھی آ جاتی ہیں۔ دنیا مطلب کہ ہر وہ چیز جس کی تڑپ آپ کے دل میں موجود ہے۔ دنیا مطلب جو بھی آپ کو آپ کی آنکھیں دکھا رہی ہیں۔ دنیا مطلب جو بھی جس چیز کے بارے میں بھی آپ کانوں سے سنتے ہیں اور آپ کے دل مچل جاتے ہیں، یہی دنیا ہے۔ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب دنیا ہے، اور اس کے بارے میں تمہارے رب کا فیصلہ، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں دل دیا، جس نے تمہیں زندگی دی، جو تمہیں موت دے گا، اس رب کا فیصلہ دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یقین کرو نہ کرو یہ تمہاری مرضی ہے، یقین کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم نے یقین کر لیا تو اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور اگر تم نے یقین نہ کیا تو اللہ تمہیں اسی دنیا کے حوالے کر دیں گے۔ تم یہ سمجھو گے کہ یہ دنیا میرے پاس آ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا
دھوکے کا زندگی میں آ جانا انسان کو کبھی بھی متاثر نہیں کرتا. دھوکے کا زندگی میں آ جانا, جب ہماری زندگی میں 2-4 لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو ہماری ساری لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا جو پوری کی پوری دھوکہ ہے, اس دنیا کی کوئی بھی چیز اگر ہمیں مل گئی تو ہم کبھی بھی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پائیں گے, ہم کبھی بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پائیں گے, ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم سیٹلڈ ہو گئے ہیں. نو, کبھی بھی نہیں. تمہارے رب نے اس دنیا کو دھوکہ کہا ہے اور تم اپنے لیے دھوکہ پسند کرتے ہو. تمہارے رب نے تمہارے لیے آخرت کے ریوارڈز کو پسند کیا ہے, تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت کو پسند کیا ہے. تو جو تمہارا رب تمہارے لیے پسند کرتا ہے تم اسی پہ راضی رہو. یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے مومن کی, یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے مسلمان کی, یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے بلیور کی, یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے اللہ کو ماننے والے انسان کی. Now it's up to you my brothers and sisters کہ آپ لوگ کس طرف جاتے ہیں. آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا, ٹرسٹ می. آپ اگر گمراہی کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. دنیا میں بہت سکوپ چل رہا ہے برائیوں کا, آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ کیوں کر رہے ہو, ڈونٹ ویری. لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی چند صبحوں اور چند شاموں کا نام ہے, اس کے بعد امتحان کے بدلے کا دن آنے والا ہے. اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کی دولتوں سے آپ زیادہ سے زیادہ 60-70 سال تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں کی عزتوں سے آپ 60-70 سال تک ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں کے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ صرف 10, 20, 30, 40, 50 سال تک ہی رہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو دھوکے میں مت مر جانا کہیں. اور جو آپ کو رب دینا چاہ رہا ہے وہ آپ کے پاس ہمیشہ رہیں گی. جو عزتیں آپ کو اللہ دینا چاہ رہا ہے ان عزتوں کے چھن جانے کا خیال بھی آپ کے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوگا. جو نعمتیں اللہ رب العزت آپ کو دینا چاہ رہے ہیں, جو جس جگہ پر اللہ رب العزت آپ کو پہنچانا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں, ان اعمال کی وجہ سے, عبادتوں کی وجہ سے, جب آپ اس جگہ پر پہنچیں گے تو آپ کامیاب کہلانے کے لائق ہو جائیں گے. پھر اگر آپ قسم اٹھا کر بھی یہ کہیں گے نا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, تو تم اپنی قسم میں جھوٹے نہیں کہلاؤ گے. لیکن اگر آج تم دنیا کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ کے بیٹے بھی بن جاؤ نا, اور اگر آج یہ دنیا تمہیں مل بھی گئی نا, اور اگر تم چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہو جاؤ, چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی میں شفٹ ہو جاؤ, اور دنیا کی تمام دولتوں کے دروازے تم پر کھل جائیں, اور دنیا کا ہولڈ تمہارے اقتدار میں آ جائے, تمہارے مٹھی میں آ جائے, اس کے باوجود اگر تم اپنے آپ کو یہ کہو گے نا کہ میں کامیاب ہو گیا, تو تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ کامیابی ہی کیا کامیابی جو 60-70 سال کے بعد چھن جائے. تم کبھی بھی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر پاؤ گے. تو دنیا سے اپنا دل ہٹانے کی کوشش کریں اور اپنے اللہ سے اپنا دل لگانے کی کوشش کریں. دنیا آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی, اللہ ہی آپ کو کامیاب کر سکتا ہے, کیونکہ دنیا نے آپ کو پیدا نہیں کیا, اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. دنیا کے لوگ آپ کو سمجھ نہیں سکتے, ان کی وجہ سے اپنے اللہ کو نہ بھلائیں, کیونکہ دنیا آپ کی شکلوں سے متاثر ہوتی ہے, دنیا کے لوگ آپ کے اچھے پن سے متاثر ہوتے ہیں, دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک ان کے مطلب آپ سے جڑے ہیں. دیٹس اٹ. ان کو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا تمہیں بیچ رستے میں چھوڑ کر جانے میں, پل بھر میں تمہیں چھوڑ جائیں گے اکیلا. تو اپنے رب کی طرف آئیں جو آپ کو ہدایت کے رستوں پر دیکھنا چاہتا ہے, اپنے رب کی طرف آئیں جو آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے, اپنے رب کی طرف آئیں جو آپ کو کامیابیاں دینا چاہتا ہے. کیوں بھاگ رہے ہیں آپ اللہ سے؟ کیوں؟ وائی؟ کیوں اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو لا کر کھڑا کر دیتے ہیں آپ؟ کیوں وہ عزت جو اللہ کو دینی چاہیے تھی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ کیوں وہ منتیں جو اللہ کی کرنی چاہیے تھی آپ لوگوں کی کر رہے ہیں؟ کیوں وہ کامیابی کا یقین جو اللہ کی ذات سے جوڑنا تھا آپ لوگوں کے نقشوں سے جوڑ رہے ہیں, کمپنیوں سے جوڑ رہے ہیں؟ نہیں کریں یار, بے یقینی والی زندگی مت گزاریں, اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اسی میں آپ کی کامیابی ہے. یقین کریں آپ کو اللہ کامیاب کرے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی نہیں ہے آپ کا اللہ کے علاوہ. آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ کے علاوہ, آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. یہ بچے جس حالت سے بڑے ہوتے ہیں نا,
یہ چھوٹے سے بچے جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، نرم و ملائم، نازک نازک سے بچے، ان کا بڑا ہو جانا یہ ایک معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر ہلکی سی بھی چوٹ ان کو آئے تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کی کیسی دیکھ بھال کرتے ہیں، دیکھو کیسے ان کو جوانی کے مقامات پر لے جاتا ہے، بڑھاپے تک لے جاتا ہے، کیسے ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ایک ماں زیادہ سے زیادہ اپنے بچے کی کتنے دیکھ بھال کرے گی؟ وہ تو صرف اس کے دودھ کا خیال رکھتی ہے، کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، اس کی زندگی کا خیال تو نہیں رکھ سکتی نا، اسے ساری عمر زندہ تو نہیں رکھ سکتی۔ اللہ رب العزت ایک بچے کو جب اس دنیا میں لاتے ہیں تو اس کی زندگی کا خیال رکھتے ہیں۔ کتنی دفعہ ایک بچہ چرپائی سے گرتا ہے، بیڈ سے گرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوہ چلا گیا، لیکن کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ وہ ہوتے کتنے نازک ہیں۔ تھوڑی سی چوٹ ان کو لگ جائے، ایک کونا ان کو لگ جائے تو وہ مر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنی سچویشن سے ان کو گزار کر بڑا کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو آپ کو پریشانیوں کی وجہ سے، پرابلمز کی وجہ سے مختلف حالات میں آپ کو انوالو کر کے اور پھر ان حالات سے اللہ ہی آپ کو نکال کر مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنے رب کے فیصلوں پر خوش نہیں ہو پاتے، صبر نہیں کر پاتے، شکر نہیں کر پاتے، یہ آپ کی غلطی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے لیے اپنی جہنم کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم مایوس ہو کر اپنے اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ That's it، یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم منہ سے اپنے اللہ کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دل سے اور اپنے ایکشن سے اللہ کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے۔ اللہ تو آپ کو ٹیسٹ کریں گے، ظاہری سی بات ہے، اللہ کو ٹیسٹ کرنے کا مکمل اختیار ہے یار، ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، ہماری خواہشوں کو پورا کر رہا ہے، ہماری بھوک کو مٹا رہا ہے، ہمیں سلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے۔ کیا اس کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہمیں آزمائے؟ اور کیا ہماری اتنی بھی رسپانسبلٹی نہیں بنتی کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے تو ہم اس میں پاس ہو جائیں، ہم صبر اور شکر کریں؟ کیا ہم اللہ کی اتنی بھی بندگی نہیں کر سکتے یار؟ کیا سمجھا ہوا ہے ہم نے عبادتوں کو؟ کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، قبلے کی طرف منہ کر لینا یہی عبادتیں ہیں؟ نو، دین کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنا عبادت ہے۔ زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے ساتھ پورا کرنا عبادت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس تک محدود نہ رہے، اپنی زندگی کے معاملات کو ٹھیک کریں، اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے اس کو واپس دیں، اگر کسی کو برا بھلا کہا ہوا ہے اس سے معافی مانگے، یہ آپ کا دین ہے۔ یہ لوگوں کی مسلط کردہ چیزیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے کلچرز نہیں ہیں، یہ آپ کا دین ہے۔ اس دین سے محبت کریں، اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں گے۔ اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج کریں، سچ بولیں۔ اگر آپ کی روح گناہوں کی شوقین ہے تو اپنی روح کو پاک کریں، عبادتوں کی لذت اس کو فیل کروائیں۔ اگر آپ کا جسم اللہ کے ساتھ تنگ ہو رہا ہے تو اسے عادت ڈلوائیں اللہ کے ساتھ رہنے کی۔ آپ دین کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف رمضان کے مہینے میں قبلے کی طرف منہ کر کے لمبی لمبی تہجدیں پڑھنا، لمبی لمبی تراویاں پڑھنا، لمبے لمبے نمازیں پڑھنا، بہن کا حق دبا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو ساری رات، کیا فائدہ؟ جھوٹ بول بول کر تم نے اپنے ایمان کو لو کر دیا، اپنے اندر کے شیطان کو بیدار کیا ہوا ہے، اور اسی زبان سے تم قرآن پڑھ رہے ہو، کیا فائدہ؟ تمہارے اندر کی دنیا ویران ہے، تمہارے اندر کوئی دین نہیں ہے، اور تم چند اسپیسیفک عبادتوں کو کر کے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا۔ وہ دین جو قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے، وہ دین کے جس کے لیے صحابہ کی گردنیں کٹی، وہ دین جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، وہ دین جس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوک برداشت کی، جنگیں لڑی، زخم کھائے، کیا اس دین کا حق صرف یہی ہے کہ ہم نماز، روزہ، کلمہ اس تک ہی رہیں، آگے نہ بڑھیں، اپنے اخلاق کو ٹھیک نہ کریں، اپنے کردار کو ٹھیک نہ کریں، قرآن کو نہ پڑھیں؟ اور نماز کے ساتھ بھی تو ہم کھیل رہے ہیں یار۔ دین تو بچوں کا ایک کھلونا بن چکا ہے،
جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ اللہ تو ہمارے لیے معاذ اللہ ایک ایسی ذات بن چکی ہے کہ جو صرف پریشانیوں میں یاد آئے گی، خوشیوں میں تو ہم نے اسے بھلانا ہے۔ پھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں۔ شکر کرو کہ تم پہ پریشانیاں آتی ہیں، شکر کرو کہ تم پر آزمائشیں آتی ہیں، شکر کرو کہ تم زندگی، اللہ رب العزت تمہیں زندگی کے ان سٹیجز سے گزارتا ہے جو تمہیں پسند نہیں ہوتے، اور تم نہ چاہتے ہوئے پھر اللہ کے پاس چلے جاتے ہو۔ اگر اللہ آج بھی تمہیں تمہاری سوچ کے مطابق اور تمہاری خواہش کے مطابق دنیا دے دینا، تو تم 2 منٹ نہ لگے تمہیں اللہ کو بھلا دینے میں۔ 2 سیکنڈ میں تم یہ سمجھ جاؤ، 2 سیکنڈ میں تم اپنے لیے یہ فیصلہ کر لو کہ مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرو کہ اللہ تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ شکر کر میری بہن، میرے بھائی، کہ تو ایسے حالات سے گزرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں ہے، جس سے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ شکر کر کے تیری زندگی میں ایسے 10-20 لوگ موجود ہیں جو تجھے ہرٹ کرتے ہیں، جو تجھے توڑتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے تو تیری زبان اور تیرے دل سے اللہ کا ورڈ نکلتا ہے۔ انہی کی وجہ سے تو اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اگر تجھ پہ ایسے حالات آنا بند ہو جائے نا، تو 2 دنوں میں یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کے بغیر بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ شکر کر، شکر، گلے شکوے نہیں کرو۔ اپنے رب سے لوئل ہو کر اپنی زندگی گزارے، اپنے رب کو اپنا رب مانے، اپنے رب کے فیصلوں پر راضی رہیں، اور دل سے اپنے اللہ کی تمام عبادتوں کو کریں، دل سے اپنے رب کی تمام عبادتوں کو کریں۔ میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ عبادتیں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو فرض ہے، اس کو تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ ارے آپ کا اصل امتحان تو آپ کے خاندان میں موجود ہے، کہ جب آپ کے خاندان کسی بڑی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، اور آپ یہ کہہ دیں وَهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ بھائی میرا رب تو اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ارے آپ کا اصل امتحان تو یہاں ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے اور آپ پیچھے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ ارے آپ کا اصل امتحان تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ اور سچ آئے اور آپ جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کا راستہ اختیار کریں۔ آپ کی زندگی میں تو بہت سارے امتحان ہیں جو آپ نے دینے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ انہی میں کنفیوز ہیں۔ ارے بہت کچھ ہے کرنے کے لیے یار، بہت، کیا کہوں میں، کیسے کہوں میں، ہمیں بہت پیچھے رکھا گیا ہے یار، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں دین نہیں سمجھایا گیا۔ ہاں لوگوں نے ناانصافی کی ہے ہمیں دین کے معاملے میں ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، بہت بڑا ظلم کیا یار۔ جب میرے دل میں گاڑی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یار، جب میرے دل میں شادی کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یار، جب میرے دل میں ایک اچھے گھر کی خواہش پیدا ہو سکتی ہے یار، جب میرے دل میں میرے لیے دنیا کی دولتوں، پیسوں کی، لالچ کی سوچ اور خواہش پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا اس دل میں دین پر چلنے کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا اس دل میں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی خواہش نہیں پیدا ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، ہم نے پیدا ہونے نہیں دیا ایسی خواہشوں کو اپنے دل میں۔ ہم لوگوں سے گلے شکوے کرتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا، ارے ہم نے اپنے ساتھ بہت برا کیا ہے، ہم نے اپنی زندگی خود برباد کی ہے۔ آپ زندگی کی بربادی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، کیا وہ برباد ہے؟ آپ مفلس، غریب انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ آپ پرابلمز کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کو دنیا ویسے نہیں مل رہی جیسے کہ آپ کی خواہش ہے، جیسے کہ آپ کی طلب ہے؟ آپ کی اصل پریشانی تو یہ ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ سب کچھ پا کر بھی اللہ کو نہیں پا رہا۔
انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ وہ دنیا کی خواہشوں کو پورا کرنے میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ اللہ کی عبادت کرنا بھول گیا، اللہ کو راضی کرنا بھول گیا، اللہ سے التجائیں، اللہ سے دعائیں، اللہ کو سجدہ کرنا بھول گیا۔ ایک سب سے بڑا ناکام انسان تو یہ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا، کہ جس نے آج تک اپنے آپ سے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ یار میری زندگی کا مقصد کیا ہے، جو نکل جاتا ہے اپنے لیے بڑی بڑی کامیابیوں کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن کبھی نہیں نکلا گھر سے اس نیت سے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے۔ کبھی اس کو فیل ہی نہیں ہوا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں یار، میری یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں کن کاموں میں مصروف ہو گیا ہوں یار، میں نے یہ کن گمراہیوں کے حوالے کر دیا خود کو، کن گناہوں کے حوالے کر دیا خود کو۔ کیا میں گناہ کرنے آیا تھا اس دنیا میں؟ کیا میں ناچنے آیا تھا اس دنیا میں، گانے آیا تھا اس دنیا میں، زنا کرنے آیا تھا اس دنیا میں، کلبوں میں ناچنے کے لیے آیا تھا اس دنیا میں، گرل فرینڈز بنانے کے لیے آیا تھا اس دنیا میں؟ کیا میری زندگی کے مقاصد یہ ہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو پھر تم بے وقوف ہو جو ان چیزوں میں لگ کر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو۔ پیچھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ گمراہیوں سے منہ موڑنا مشکل نہیں ہوتا، گمراہیوں کے حوالے کرنا خود کو مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کام آسانی سے کر لیا جاتا ہے اور آسان کام مشکل سمجھا جاتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا تو بہت آسان ہے، ارادہ کرنا ہوتا ہے کہ بس آج کے بعد نہیں کرنا، دیٹس اٹ۔ اللہ رب العزت طاقت دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں، انسان کے گناہ اس سے دور کر دیتے ہیں۔ یار جو اللہ گناہ معاف کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں گناہوں سے دور نہیں کر سکتا؟ یار جو اللہ اس پوری زمین پر سمندروں کو اپنے رستے پر چلا سکتا ہے، سمندر کو یہ اجازت نہیں دے رہا کہ تم نے خشکی کی طرف آنا ہے اور قبیلے تباہ کرنے ہیں، تو کیا وہ اللہ تمہیں تمہارے صحیح رستے پر نہیں چلا سکتا؟ یار جو اللہ ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ رب تیرے دل میں ایمان کی شاخوں کو مضبوط نہیں کر سکتا، گاڑ نہیں سکتا؟ تم اپنے رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، تم اپنے رب کو سب کچھ سمجھ کر اس کو پکارو تو صحیح، اپنے پرابلمز اللہ کے پاس لے کر تو جاؤ اور اپنے فیصلوں پر راضی رہنا تو سیکھو جو اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے۔ پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے خوش نہیں ہوتی، پھر دیکھو تمہاری زندگی کے گلے شکوے کیسے دور نہیں ہوتے، پھر دیکھو کہ تمہارا دل تمہیں گواہی کیسے نہیں دیتا کہ اب تم ٹھیک ہو گئے ہو۔ کب تک خواب غفلت میں پڑے رہیں گے یار؟ کب تک اللہ سے بھاگیں گے؟ کیا بھاگ سکتے ہیں ہم اللہ سے؟ کدھر بھاگیں گے ہم؟ سمندر کی گہرائیاں کیا ہمیں اللہ سے چھپا دیں گی؟ پہاڑوں کی جسامت کیا ہمیں اللہ سے چھپا دیں گی؟ آسمان کی بلندیاں کیا اللہ سے ہمیں چھپا دیں گی؟ زمین کی گہرائیاں کیا ہمیں اللہ سے چھپا دیں گی؟ نہیں چھپ سکتے ہم اللہ سے۔ اللہ فرما رہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے باتوں کو جانتا ہوں، بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں، اور اعمال جسے تم لوگوں سے نہیں چھپا سکتے تم اللہ سے چھپانے کی بات کرتے ہو۔ وہ کیسے چھپاؤ گے تم اللہ سے؟ اتنے بڑے بڑے گھنونے اعمال، زنا جیسے عمل کو کیسے چھپاؤ گے اللہ سے؟ شراب جیسے عمل کو کیسے چھپاؤ گے اللہ سے؟ ماں باپ کی نافرمانی جو تم چیخ چیخ کے کرتے ہو کیسے اللہ سے چھپاؤ گے؟ نہیں چھپا سکتے۔ تو یاد رکھنا اللہ فرما رہے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ الرٹ ہو جاؤ، کیا گمان کرتے ہو ایم ہی پیدا کر دیے گئے ہو، جو کرو گے بس کرو گے، جو دل میں آئے گا وہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم سے، کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے تمہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کسی کی بیٹی کی عزت رات کے اندھیرے میں نیلام کرو گے، اس کے باپ کو پتہ نہیں چلے گا تو وہ تم سے بدلہ نہیں لے پائے گا، تو معاذ اللہ تم اللہ سے بھی غافل ہو؟ کیا بدلہ اللہ نہیں لے گا تم سے اس بات کا؟ یہ میٹھی میٹھی باتوں میں جو تم پھیلا پھسلا کر لڑکیوں کی عزتوں کو اچھالتے ہو، لوگ تمہارا کچھ نہیں کر پا رہے، تو کیا اللہ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤ گے؟ اپنے عمل کا حساب کتاب اللہ کو نہیں دو گے؟
یہ جو لوگوں کو دھوکے دے کر، یہ جو لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے، اور یہ جو زمینوں پر قبضہ کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا مافیا ہوں، میں بہت بڑا گینگ ہوں، لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے؟ کیا سمجھتے ہو؟ کیا گمان کرتے ہو؟ جو کرو گے ہواؤں میں اڑ جائے گا۔ لوگ تمہارا کچھ نہیں کر رہے تو کیا اللہ بھی تمہارا کچھ نہیں کرے گا؟ لوگ تم سے اپنا حق وصول نہیں کر پا رہے تو کیا اللہ تم سے لوگوں کا حق وصول نہیں کر سکتا؟ سیریس لینے کی ضرورت ہے اپنے اللہ کو، کھیل تماشا نہیں ہے یہ دنیا۔ تمہارے اعمال ہواؤں میں نہیں اڑ رہے، جمع ہو رہے ہیں، سٹور ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، پیش ہوں گے تم پر۔ تمہاری کتاب تمہارے ہاتھوں میں تھمائی جائے گی، تمہیں دکھایا جائے گا وہ سب کچھ جو تم کرتے رہے ہو، بچو گے نہیں۔ سدھار لو خود کو اللہ کے بندے، اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی اللہ کا بندہ تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا پائے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے تمہارے حق میں یہ فیصلہ کر دیا نا کہ تم کامیاب ہو، تو دنیا کا کوئی بھی طاقت تمہیں ناکام نہیں کر سکتی۔ یہ ہے تمہارا رب، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تمہیں موت دے گا۔ اس اللہ سے تم غافل ہو، اس اللہ کی تم نہیں مان رہے کہ جس کے اختیار میں، اقتدار میں ہولڈ ہے پوری کائنات کا۔ اللہ کے پاس بہت سارے فیکٹرز ہیں، کب، کیسے، کس کو کامیاب کر دے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہزاروں فیکٹر، لاکھوں، بلینز آف بلینز، ٹریلینز آف ٹریلینز، لامحدود انلیمیٹڈ فیکٹرز اللہ کے پاس موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے اللہ کو یار؟ بہت 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 لائٹ لیا ہوا ہے، اور پھر ہم انہی زبانوں سے کہتے ہیں ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے گناہوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، ہم سے اللہ کی عبادتیں نہیں ہو رہی، ہم سے یہ نہیں ہو رہا، ہم سے وہ نہیں ہو رہا۔ بردر، جب تم اللہ کو سمجھو گی نہیں تو تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم سے نیک زندگی گزاری نہیں جا رہی، تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم اللہ کو جانتے نہیں ہو، تم نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا، تم اللہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، تم نے اپنے اللہ کو ضرورت نہیں سمجھا اپنا۔ ہاں، تم اللہ سے متاثر نہیں ہو، تم نے اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کیا۔ یہ ہے تمہارا مسئلہ، اس مسئلے کو سالو کرو، اس کا سولوشن تمہیں قرآن میں مل جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں والذی، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ وہی ہے۔ جہاں پر آ جائے نا هو الذی، سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ اب پڑھو قرآن، اٹھاؤ اس قرآن کو۔ کب اٹھائیں گے؟ مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد یاد رکھنا یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ تھا وہ بندہ جس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، جس نے مجھے پڑھا نہیں تھا، جس نے میرا انکار کیا تھا۔ اور قرآن تمہارے حق میں اللہ سے سفارش نہیں کرے گا۔ سوچ لیں، قرآن کی سفارش قبول ہوگی قیامت کے دن۔ ہائے، کہنے کو بہت کچھ ہے یار، کہنے کو بہت کچھ ہے۔ مجھے سمجھدار لوگ چاہیے۔ سمجھدار لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو لمبے چوڑے لیکچرز کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کو اسکالرز کی ضرورت نہیں ہوتی، جو صرف اتنا کہتے ہیں سمعنا واطعنا، یا رب ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ یہ ہوتے ہیں سمجھدار، جو کنفیوز نہیں ہوتے، جن کو سمجھنے کے لیے بہت لمبا عرصہ نہیں چاہیے ہوتا، جو عقل مند ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا ایک رب ہے، اور جب وہ پہچان لیتے ہیں اپنے رب کو، تو چپ چاپ کر کے اپنے رب کی عبادتوں میں لگ جاتے ہیں، اپنے رب کو اپنی زندگی سونپ دیتے ہیں کہ اللہ جب یہ زندگی تو نے دی ہے تو یہ لے، تیری زندگی، آپ کی زندگی آپ کے مطابق اب ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے، میں چلنا چاہتا ہوں، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ ایسا جینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ تمہاری عبادتوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے،
تم اپنی عبادتیں اپنے لیے کرتے ہو. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ. تم عبادت کرو گے اپنے لیے، تم اللہ سے التجا کرو گے اپنے لیے. تم اللہ کو متاثر نہیں کر سکتے اپنی عبادتوں سے. تمہاری عبادت سے اللہ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا. ہاں البتہ اللہ کی عبادت کر کے تمہیں بینیفٹ ضرور ہوگا. سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ جو ٹائم تم اللہ کی عبادت میں گزارو گے اس ٹائم پیریڈ میں تم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. عبادت کا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جب تم اللہ کو اللہ مان کر اس کی عبادت کرو گے تو تمہارے دل میں سکون بھر دیا جائے گا، تمہیں حکمت عطا کی جائے گی، تمہیں تمہارے فیصلے اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت دی جائے گی، تمہیں دنیا میں رہنے کے لیے وہ مقام عطا کیا جائے گا جو کہ عزتوں والا ہوتا ہے. عبادتیں تمہیں فائدہ دیں گی اور تم عبادت کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے. تم کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو، لیکن عبادت تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے. اور تم کسی کی عبادت تبھی کرو گے نا جب اس کو جانو گے. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں یار، نان مسلمز اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان اپنے سچے خدا کی عبادت نہیں کر رہا. نان مسلم اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، کن کے لیے؟ پتھروں کے لیے. لیکن ایک مسلمان اپنے حقیقی رب کے لیے اپنی نیندیں قربان نہیں کرنا چاہتا. نان مسلم امیدیں لگا رہے ہیں جھوٹے خداؤں سے، لیکن ایک مسلمان اپنے سچے خدا سے امید تک نہیں لگا رہا. نان مسلم پتھروں کو خوش کرنے کے لیے اس کی عبادتیں کر رہے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے ہنستے کھیلتے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی منمانی زندگی رہا ہوتا ہے، اور چاہ یہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. واہ یار، کیا زبردست کرائٹیریا ہے تمہارا. کتنے اچھے طریقے سے دھوکہ دے رہے ہو خود کو. کتنے بیسٹ وے سے تم اپنے آپ کو مطمئن کر دیتے ہو نا. جب ایک گناہ کرتے ہو تو تمہیں تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا، جب ایک عبادت چھوڑتے ہو تو تمہیں تو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. اپنے آپ کو کیسا مطمئن کر لیتے ہو. تمہارے سکون میں، تمہاری نیند میں کوئی خلل ہی نہیں پڑتا. یہ تو نان مسلمز ہیں میرے خیال سے، جن کے دل میں یہ یقین ہے کہ اگر ہم اپنی خداؤں کو راضی نہیں کریں گے تو ہمارا دنیا کا کوئی بھی کام نہیں بنے گا. اور ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے. مسلمان تو بس اللہ بڑا غفور و رحیم ہے والے کے کانسیپٹ سے لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہے. یاد رکھنا اللہ رب العزت غفور و رحیم ضرور ہے، لیکن ان کے لیے ہے جو اللہ کی مانتے ہیں. کیا آپ ابو جہل کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ فرعون کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے؟ قارون کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے؟ کفار کے لیے اللہ غفور و رحیم ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں کیا اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے؟ فرعون کے لیے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا کیا اللہ اس کے لیے غفور و رحیم ہے؟ تم کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے، تم زنا کرتے ہو کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے، تم نماز چھوڑتے ہو کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے، تم ماں باپ کو دھکے دیتے ہو، گالیاں دیتے ہو، اونچی اونچی آواز میں بات کرتے ہو، آگے سے کہتے ہو اللہ غفور و رحیم ہے. کیا سمجھتے ہو تم یار؟ مذاق بنایا ہوا ہے تم نے. ہاں اللہ غفور و رحیم ہے کن کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اللہ غفور و رحیم ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اللہ غفور و رحیم ہے کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. اللہ غفور و رحیم ہے کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. کون سا مسلمان؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. وہ جو اپنی منمانی زندگی کے بجائے اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. وہ جو گناہوں کو کرنے کے بعد رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے بعد ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگتے ہیں اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. وہ جو کسی کا حق دباتے ہیں لیکن جب ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ان کو ان کا حق واپس دے کر
ان سے معافی مانگ کر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے. کسی کا حق دبا کر تم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے لیے غفور رحیم ہے. ہاں ان لوگوں کے لیے ضرور غفور رحیم ہے جن سے زنا ہو جاتا ہے, جن سے گناہ ہو جاتے ہیں, اور جن کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ کیا, اور پھر وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور رو رو کر معافی مانگتے ہیں اللہ سے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے لیے غفور رحیم ہے, اللہ معاف کر دیں گے. لیکن جو لوگ رات کو بھی زنا, دن کو بھی زنا, کل بھی زنا, پرسوں بھی زنا, جو لوگ شرابوں میں دھن ہے, روزانہ کھانا نہ کھائے, اٹس اوکے, بس شراب نہ پیے, اس کا دن نہ گزرے, ایسے لوگ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ غفور رحیم ہے. اللہ پہ مذاق نہ کریں پلیز, اللہ کا یہ مزاج نہیں ہے. سمجھے اپنے اللہ کو, مت کریں وہ کام جو اللہ نے منع کیا. کر گزرے وہ کام کہ جو اللہ نے کہا ہے, بھلے تمہارا دل, تمہارا نفس تنگ ہو رہے ہو, وہی کام کرو جس کا اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی ہے. مت جائیں اپنے اللہ سے اتنا دور کہ کوئی واپسی کا کوئی دروازہ نظر نہ آئے. مت اختیار کریں ان اندھیروں کو کہ جس کی اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے کہ ایک دفعہ جب انسان ان اندھیروں کے حوالے خود کو کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی لائٹ نہیں دکھائی دی جاتی. اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں اتنا بے سہارا مت کریں کہ آپ چیخیں. ایٹ دی اینڈ آپ کی چیخیں نکلیں, آپ لوگوں کو پکار کر کہیں کہ مجھے اس سچویشن سے نکالیں, مجھے اس بے سہارا سچویشن سے نکالیں, لیکن کوئی آپ کی مدد نہ کر سکے, یہاں تک کہ تم خود بھی اپنی مدد نہ کر سکو. جب انسان کسی پرابلم میں انوالو ہوتا ہے, جب انسان کسی مسئلے میں جکڑ جاتا ہے, تو یہ دوسروں کو بعد میں پکارتا ہے, پہلے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے خود محنت کرتا ہے, خود اپنی سٹرگل کرتا ہے. لیکن یاد رکھنا, یہ گناہوں کی نحوست اتنی گندی نحوست ہے کہ اگر تم اس کو کرو گے نا تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ تم اپنی مدد خود بھی نہیں کر پاؤ گے, دوسروں کو تو چھوڑو. اپنی زندگیوں کو اس کنڈیشنز تک مت لے کر جاؤ. آج ہی اپنے فیصلے کرو, آج ہی اپنے آپ کو بدلو, آج ہی اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کرو. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ کوئی جج نہیں کرے گا, آپ سے سوال و جواب کوئی وکیل نہیں کرے گا. خدا کے لیے مرنے سے پہلے اپنے لیے ایک بہترین وکیل بن جائیں. اپنے آپ کو کسی کٹہرے میں کھڑا کریں اور وکیل بن کر سوال کریں خود سے اپنی زندگی کے بارے میں, اور کہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. ملزم سمجھے خود کو, اللہ کا باغی سمجھے خود کو. جب تک آپ کو آپ کے گناہ ریئلائز نہیں ہوں گے نا, تب تک آپ کے اندر اصلاح کی خواہش پیدا نہیں ہوگی. تو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو وکیل بن کر خود سے یہ سوال کریں کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا بھائی. کیا تمہیں رب کے احکامات پتہ نہیں تھے؟ کیا تمہارے گھر میں قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا تمہاری مسجد میں کوئی عالم, کیا تمہارا دوست, کوئی ایسا دوست نہیں تھا جس نے تمہیں یہ کہا ہو؟ یا کیا, چھوڑو ان لوگوں کو یار, کیا تمہارے ضمیر نے تمہیں یہ آواز نہیں دی تھی گناہ کرنے سے پہلے کہ یہ گناہ ہے, یہ رب کی نافرمانی ہے؟ کرو سوال خود سے, پھر پوچھو خود سے کیوں کیا, اور ایک جج بن کر سنو سب کچھ. اپنی زندگی میں کیے گئے ہر گناہ کے بارے میں خود سے پوچھو. پوچھنے کے بعد ایک فیصلہ کرو اپنے لیے, ایک ایسا فیصلہ جو تمہاری آگے کی زندگی ڈیمیج نہ کرے, ایک ایسا فیصلہ جو تمہاری آگے کی زندگی میں تمہیں سکون دے دے, ایک ایسا فیصلہ جو تم سے تمہاری غلطیاں آگے کی زندگی میں نہ دہرائی جائے. کامیاب ہو جاؤ گے, تمہاری زندگی تمہارے مقصد پر آ جائے گی, اور تم گمراہیوں سے بچ جاؤ گے, تم شرک سے بچ جاؤ گے, تم نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے, تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے. یار چند ہی تو کبیرہ گناہ ہیں, اور کیا ہے.
ان کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ, ان کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو, دل پر لکھ لو کہ اگر میرے زندگی میں کبھی بھی گناہ کرنے کا موقع بھی مجھے مل گیا, بھلے لوگ نہ دیکھیں, میں نے اپنے رب کی خاطر اس گناہ کے قریب نہیں جانا. اپنے آپ کو اس لیول تک لے آؤ, کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی, تمہارا رب تم پر فخر کرے گا, فرشتے تمہاری تعریف کریں گے, اور جب تم مرو گے نا تو تمہیں تمہارا ضمیر یہ کہے گا, تمہیں تمہارا آپ یہ کہے گا تھینک یو سو مچ, تمہیں تمہارا نفس یہ کہے گا تھینک یو سو مچ, کہ آج تم نے مجھے بہت بڑی آگ میں جلنے سے بچا لیا. تمہاری توبہ جو تم نے کی تھی اور اس کے بعد جو تم سٹرگل کر رہے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس چیز نے تمہیں آج ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف پہنچا دیا. ہاں, تم اپنے تھینکفل رہو گے, لیکن یاد رکھنا اگر تمہاری زندگی گمراہیوں میں گزر گئی نا, یاد رکھنا اگر جن گناہوں کی لت تمہیں لگ گئی ہے, جن بد نظریوں کی لت تمہیں لگ گئی ہے, اگر تمہاری زندگی انہی گناہوں کے ساتھ, انہی بد نظریوں کے ساتھ, انہی بے حیائیوں کے ساتھ قبر تک چلی گئی نا, تو ملامت کرنے والوں میں سے سب سے پہلی جو ملامت آئے گی نا, وہ تمہارے نفس کی طرف سے آئے گی. تمہیں تمہارا جسم پہلے کوسے گا کہ تم نے مجھے ناکام کر دیا, تم نے مجھے آگ کے حوالے کر دیا, تم نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا. پھر تمہاری روح تم سے گلے کرے گی, کیوں کیا یار تم نے ایسا, کیوں تم نے اپنے رب کی رحمت سے فائدے نہ اٹھائے, کیوں تم نے اپنے اللہ کی ڈھیل سے فائدے اٹھائے, کیوں تم نے نافرمانیاں کی زندگی میں, یہ کیا کر کے آ گئے تم. ہاں, کوسنے والوں میں, ملامت کرنے والوں میں یہی لوگ شامل ہوں گے. تم اپنے فیصلوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہو پاؤ گے. تمہیں تمہاری گزری ہوئی زندگی 2 سیکنڈ میں دکھائی جائے گی کہ میرے بندے یہ تم کرتے رہے ہو, اور اس وقت جو تمہاری ملامت کا عالم ہوگا, اس وقت جو تمہاری سچویشنز کا عالم ہوگا, تم اسے بدل نہیں سکو گے. اس وقت تمہارا گڑ گڑانا, تمہارا رونا دھونا, تمہاری منتیں کرنا, تمہاری التجائیں کرنا, تمہاری دعائیں کرنا بھی تمہارے کام نہیں آئیں گی. اتنا کریم رب جو کہتا ہے کہ زمین اور آسمان جتنے گناہ بھی لے آؤ نا, ایک آنسو کے بدلے معاف کر دوں گا, وہ رب بھی تمہاری التجائیں نہیں سنے گا. سوچو, اپنے دلوں کو جھنجھوڑو تھوڑا سا, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو تھوڑا سا. بہت 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 کریٹیکل کنڈیشن آنے والی ہے, مذاق نہیں ہے زندگی. مرنے والے ہیں ہم, یہاں سے جانے والے ہیں, اس دنیا سے تعلق ٹوٹنے والا ہے ہمارا. یہ گاڑیاں, یہ بنگلے, یہ عزتیں, یہ دولتیں, یہ شہرتیں, یہ رشتے چھوڑنے والے ہیں ہم سب. یہی لوگ ہمیں کندھوں پر اٹھا کر زمین کے حوالے کرنے والے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے اللہ سے دور ہو رہے ہیں. یہی لوگ ہمارے جسموں کے اوپر من و مٹی ڈالیں گے, جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو خوش کرنا بھول گئے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم, کیسے گزار رہے ہیں ہم اپنی لائف کو. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں سمجھائے, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ یہ کرے, اللہ وہ کرے, بس سب کچھ اللہ ہی نہیں کرنا. آپ نے کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, گناہ کرنے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی ہٹ دھرمیوں پہ قائم رہنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, جو زندگی میں جو لذتیں آپ کو مل رہی ہیں نا شیطانی رستوں سے, آپ نے بس ان چیزوں کو اویل کرنا ہے. آپ نے انہی چیزوں میں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنا ہے, باقی سب کچھ اللہ نے کرنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں, اسی دھوکے میں مرو گے تم لوگ. بس اللہ ہمیں ہدایت دے. کون سی ہدایت چاہیے تمہیں اللہ سے؟ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے, کلمہ تم نے پڑھ لیا, جنت جہنم کا تمہیں پتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہوا ہے تم نے, اللہ کو ایک مانتے ہو, اور ہدایت کسے سمجھتے ہو؟ اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے. ایسے الفاظ بول کر ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یار. سٹرگل کرو, جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. نماز نہیں پڑھ رہے, اللہ ہدایت دے. دعا نہیں مانگ رہے, اللہ ہدایت دے. روزے چھوڑ رہے ہیں, اللہ ہدایت دے. ٹھیک ہے, فائن.
جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے. یاد رکھنا جن لوگوں اللہ نے ہی جنت کے فیصلے کرنے ہیں لیکن اللہ ہی نے جہنم کے بھی فیصلے کرنے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن جہنم آپ اپنی مرضی سے خریدیں گے اپنے لیے. جنت اور اس میں لے جانے والے اعمال میں اللہ آپ کے ساتھ ہے، جہنم اور اس میں لے جانے والے اعمال میں اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے اختیار ضرور دیا ہوا ہے آپ کو کہ جہنم والے اعمال سامنے آئے تو کر لو، منع نہیں کروں گا، عذاب نہیں دوں گا دنیا میں، آخرت میں پکڑوں گا. چھوڑ دو وہ گناہ یار، رب کی طرف آ جاؤ. بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنے اللہ کی طرف آ جائے. بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں کو تسلیم کرے، اپنی خطاؤں پہ رونا روئے اور اپنی خطاؤں کو سدھار لے، اللہ کے پاس آ جائے. اللہ سے بھاگنا اسے نہیں کہتے کہ ہم ایک گاڑی سٹارٹ کریں اور ایک روڈ پہ اس کو ڈالیں اور 120 کی سپیڈ پر بھاگتے رہیں یا دوڑتے رہیں. اللہ سے بھاگنا یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ مشکل لگتا ہے، اور جب اللہ کی کوئی نافرمانی ہمارے سامنے آتی ہے تو وہ آسان لگتی ہے. اب اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنا اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو منع کیا ہوتا ہے اس کو کر لینا، یہ اللہ سے بھاگنا ہوتا ہے. اور ایسا کر کے ہم اللہ سے بہت دور نکل جاتے ہیں، اور اللہ سے یہ دوری اللہ کو نقصان نہیں دیتی، ہمیں نقصان دیتی ہے. فرشتوں نے جہنم میں نہیں جانا، جہنم میں ہم نے جانا، اور جنت میں بھی فرشتوں نے نہیں جانا، جنت میں بھی ہم نہیں جانا. یاد رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے پاس جانے کے لیے صرف 2 ہی جگہیں ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یا تو مرنے والا انسان جنت میں جائے گا اور یا مرنے والا انسان جہنم میں جائے گا. یہ کہہ کر آپ کو الرٹ کیا گیا ہے کہ غور کر لو اپنے اعمال پر، غور کر لو اپنی سوچ پر، غور کر لو اپنی زندگی پر کہ وہ کیسے گزر رہی ہے. کہیں تمہاری محنت تمہیں جہنم کے حوالے نہ کر دے، کہیں تمہاری محنت تمہیں اللہ سے دور نہ لے جائے. سوچو کہ تم جو کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو. تمہاری جو سٹرگل ہے، تمہارے دل میں پیدا ہونے والی جو خواہشیں ہیں، تمہاری جو دعائیں ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ جنت کے لیے یا جہنم کے لیے؟ یہ ہم نے سوچنا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی بہت مختصر ہے، یہ گزرتی جا رہی ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی. ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اور اس کو سمجھ کر ہم نے اپنے لیے ایک بہترین فیصلہ کرنا ہوگا. اور بہترین فیصلہ اسے نہیں کہتے کہ جو کر رہے ہیں اسی میں ہی اپنی زندگی کو گزارتے رہیں، بلکہ بہترین فیصلہ اسے کہتے ہیں کہ یار اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غلطی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہوگا. یہ ہوتا ہے بہترین فیصلہ. یار اگر اب تک کی زندگی میری اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے تو اب کے بعد والی زندگی اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزرے گی. یہ ہوتا ہے ایک اچھا فیصلہ. یار اگر گناہوں نے مجھے کوئی سکون نہیں دیا تو اب میں ذرا نیکیوں کو ٹرائی کرتا ہوں کہ نیکیاں مجھے سکون دیتی ہیں کہ نہیں دیتی. تو اگر آپ کو نیکیوں میں سکون ملے، اور ڈیفینیٹلی ملے گا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر کسی بندے کو دل کے سکون چاہیے، دل کے سکون کی تلاش ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے ذکر کی طرف آئے، میری یاد کی طرف آئے، میرے احکامات کی طرف آئے، میری بتائی ہوئی زندگی کی طرف آئے، میں نے جو قاعدے قانون قوانین سیٹ کیے ہیں اس حدود کے اندر آئے، تو اللہ تمہارے دل میں سکون بھر دے گا. تو اگر نیکیوں سے آپ کو سکون ملے تو پھر نیکیوں پر جم جانا، نیکیوں کی رستے کو چھوڑنا مت. اور کب تک؟ موت تک، آخری سانس تک. آخری سانس کے بعد ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے، دیٹس اٹ. پھر ہمارا اللہ ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دیں گے، ہمارا اللہ ہماری ہر اچھی سوچ کا بدلہ ہمیں دیں گے. یہ زندگی ہے، 60-70 سال کی گیم ہے. اچھے پلیئر بن کر اسے کھیلو. کوشش کریں گے انشاءاللہ.
چلیں جی کمنٹ آن کر لیتے ہیں تھوڑا سا, دعا کر لیتے ہیں پہلے. سوری دعا. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے وہ ذات جس نے قرآن کو نازل کیا, اے وہ ذات جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اے وہ ذات جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں اور دنیا سے اللہ عنقریب آپ ہمیں قبروں کی طرف لے جانے والے. اے وہ ذات جو تمام کائنات کا رب ہے, اے وہ ذات جو تمام مخلوقات کا رب ہے. اے اللہ, اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم سے آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں, جتنی بھی غلطیاں ہم سے ہو گئیں, جتنی بھی نافرمانیاں ہم سے ہو گئی, اے اللہ ہم سب مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں اپنے جرموں کو. اے اللہ ہماری کسی بھی گناہ کو, اے اللہ ہماری کسی بھی خطا کو, اے اللہ ہماری کسی بھی غلطی سے, اے اللہ ہمیں آخرت میں کسی بھی چھوٹے بڑے عذاب میں مبتلا نہ کرنا. دنیا میں ہی اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم تو آپ ہی کے لیے آئے تھے اس دنیا میں, تھوڑا سا بھٹک چکے ہیں. اے اللہ ہم تو آپ ہی کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں, تھوڑا سا رستے سے بھٹک چکے. اے اللہ آپ ہی ہیں جو انسانوں کو گمراہیوں سے نکالتے ہیں, اندھیروں سے نکالتے ہیں اور اس کو ہدایت کے رستے پر چلاتے ہیں, اس کو روشنیوں کا سفر کرواتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے ہدایت مانگتے ہیں, وہ کامل ہدایت کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان سے گناہ نہیں ہوتے, اور اگر گناہ ہو جائے تو انسان کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں ایسی ہدایت دے دے. اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتے ہوں. اے اللہ ہمارے اندر موجود تمام گمراہیوں کو, تمام گناہوں کو ایک ایک کر کے, بلکہ ایک دم اے اللہ سارے کے سارے دور کر دے. اے اللہ اگر ہم سے آپ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے, کسی خطا کی وجہ سے ناراض ہے تو اے اللہ ہم اس گناہ سے, اس خطا سے معافی مانگتے ہیں. اگر ہم اسے جانتے ہیں تو اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم اسے نہیں جانتے اور وہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو اے اللہ ہمیں اس گناہ کی سزا مت دینا. اے اللہ ہماری سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم تجھے کھو دیں, ہم تجھے ناراض کر دیں, ہم تجھے خود سے دور کر دیں, یا تو ہم سے دور چلا جائے. اے اللہ ہمیں اس ناکامی سے بچا. اے اللہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کی طرف ایسے آ جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں, آپ ہم سے خوش ہوں, آپ ہم سے ناراض نہ ہوں. اے اللہ ہمیں یہ کامیابی عطا فرما. اے اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے اے اللہ قبول فرما. اے اللہ جن لوگوں نے تیری رضا کے لیے تیری باتوں کو سنا ہے, اے اللہ ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہم سے صبح سے لے کر اب تک جتنے بھی گناہ ہو گئے, جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے, جو گناہ ہم سے غلطی سے ہو گئے, جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے لوگوں کی نظروں سے, معاشرے سے, لیکن اے اللہ ان کو تو آپ نے تو دیکھا, کسی نے آپ سے کوئی گناہ نہیں چھپایا. اے اللہ سارے گناہوں کو تیرے سامنے رکھتے ہیں اور سارے گناہوں کی دل سے معافی مانگتے ہیں. اللہ معاف کر دے, بے شک تو معاف کرنے والا ہے. بے شک جب بھی کوئی بندہ تجھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ ہمارے اس عمل میں جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہمیں معاف کر دے. آمین ثم آمین. الحمدللہ اللہ رب العزت نے 2 گھنٹے ہمیں اپنی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی باتیں نہ کرتے تو یہ 2 گھنٹے ہم کوئی ریلز دیکھ رہے ہوتے, کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے, یا کسی سے بات کر رہے ہوتے, یا ہم کہیں گھومتے پھر رہے ہوتے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول کیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں طلب پیدا فرمائی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی, جمنے کی طاقت دی, استقامت دی, بات کو سننے کی صلاحیت دی. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا. ٹھیک ہے, اس میں بندے کی کوئی بھی کمال اس میں بندے کا نہیں ہے. اگر میں نے بولا مجھے اللہ نے توفیق دی, اگر آپ نے سنا تو اللہ نے آپ کو توفیق دی. تو دیکھو اللہ کا رستے میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی موقع پر, ذرا صبر کریں, پھر انشاءاللہ آپ کے کمنٹس بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ 2 گھنٹے جس نے شروع سے لے کر آخر تک سنانا کیسے گزر گئے پتہ چلا نہیں چلا, لیکن ان 2 گھنٹوں کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے قیمتی ہو گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ میرے لیے نہیں آئے تھے یہاں پہ. آپ لوگ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں نا, آپ مجھے جانتے ہیں. میں کیا کرتا ہوں ان سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, آپ کیا کرتے ہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے تھے صرف ایک اللہ کے لیے. تو دیکھو جب ہم اکٹھے ہو کر اللہ کی باتیں کر رہے تھے اور ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا,
کتنی برکت تھی اس میں. اسی طرح جب کوئی انسان اپنی مکمل زندگی اللہ کے حدودوں، اللہ کی یاد سے جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ اپنی بہترین منزل کی طرف چلا جاتا ہے. اس بات کو سامنے رکھے، ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کو اپنی زندگی دے دیں، اللہ رب العزت کو اپنی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے حوالے کر دیں، اور آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے اللہ کی عبادت ضرور کریں، اور عبادتوں کو سمجھیں، عبادتوں کو پڑھیں کہ عبادتیں کیا کیا ہیں، اس کو سمجھیں.